بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب الذي سنبدأ به العربية بين يدي أولادنا، سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، الذين ينطقون بغير العربية. هذه الكتب سلسلة في تعليمهم، وهذا هو الكتاب الثالث الذي سنبدأ به اليوم بإذن الله تعالى. الوحدة الأولى في هذا الكتاب هي عنوانها الألوان. الألوان پہلا یونٹ الألوان کلرز. انظر واستمع وأعد، دیکھو اور سنو اور دہراؤ. الحوار الذي هنا مكتوب أمامنا يدور بين شخصين، الشخص الأول اسمه محمد والشخص الثاني اسمه صالح. محمد اور صالح دونوں آپس میں بات کرتے ہیں. محمد کہتا ہے هذا بیت، یہ گھر ہے. صالح کہتا ہے هذا باب، یہ دروازہ ہے. محمد کہتا ہے بیت ازرق، بیت احمر. گھر جو ہے محمد کہتا ہے کہ گھر یہ ازرق ہے، ازرق سے مراد یعنی نیلا. بیت احمر، گھر سرخ ہے. صالح کہتا ہے باب اصفر، باب اخضر. باب اصفر کا مطلب یعنی گھر دروازہ وہ پیلا ہے. باب اخضر، دروازہ سبز ہے. تو چار قسم کے کلر بتائے گئے، بیت ازرق، بیت احمر، باب اصفر، باب اخضر. گویا ازرق اور احمر اور اصفر اور اخضر یہ چار کلر بتائے گئے. نیلا، اور پھر اس کے بعد جو ہے احمر یعنی سرخ، اور اصفر زرد پیلا، اور اخضر سبز. پھر اس کے بعد بیت اصفر، بیت اخضر، باب احمر، باب ازرق. اس کا عکس ہے بالکل. پہلے اس نے بتایا تھا بیت ازرق، بیت احمر، ٹھیک ہے. دوسرے نے باب اصفر، باب اخضر بتایا. اب یہاں پر محمد کہتا ہے کہ بیت اصفر، بیت اخضر. صالح کہتا ہے باب احمر، باب ازرق. بالکل اسی معنی میں. محمد کہتا ہے هذه اربعة ابواب واربعة الوان، یہ چار دروازے ہیں. هذه یہ اربعة ابواب چار دروازے ہیں. ابواب جمع باب، باب کا جمع ہے. تو هذه اربعة ابواب یہ چار دروازے ہیں. واربعة الوان اور چار کلرز ہیں. صالح کہتا ہے لون ازرق، لون احمر، نیلا کلر بھی ہے اور سرخ کلر ہے. محمد کہتا ہے لون اصفر، لون اخضر، زرد یعنی پیلا کلر ہے اور سبز کلر ہے. صالح کہتا ہے این الاسود این الابیض، این الاسود این الابیض. کالا کلر بلیک کلر کہاں ہے اور سفید کلر کہاں ہے. این الاسود کالا کہاں ہے، این الابیض سفید کہاں ہے. محمد کہتا ہے لا ادری لا ادری، مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا، یعنی میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. انظر دیکھو، واستمع اور سنو، واعد اور دہراؤ. تین چیزیں مطلوب ہے. دیکھیں انظر اس کے سامنے وہ آنکھ بنا کر دیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد استمع اس کے لیے کان کی شکل بنا کر دی ہے. پھر اس کے بعد واعد دہرانے کے لیے دونوں کو وہ شکل دی ہے کہ دونوں آپس میں دو طلبہ بیٹھ کر دہرا لے. تو ابیض سفید، ٹھیک ہے، اسود کالا، ازرق نیلا، اخضر سبز، اصفر پیلا، احمر سرخ، باب دروازہ، ابواب بہت سارے دروازے، لون کلر، الوان بہت سارے کلرز، لا ادری مجھے نہیں پتا میں نہیں جانتا. تو گویا یہ چند کلمات یہاں اس حوار کے اندر استعمال ہوئے ہیں. اچھا، اس کے بعد والا بھی بالکل سیم اسی طرح سے ہی ہے. یہ صفحہ شاید انہوں نے 2 دفعہ اس کو یعنی اس کی تصویر کھینچی ہے.
اس کے بعد والا دیکھ لیں سل ملائیں، الوان، تو الوان کے ساتھ یہ الف کے ساتھ اس کو ملائیں گے یا با کے ساتھ؟ تو ظاہر بات ہے کہ الف میں تو ایک ہی لون ہے، ایک ہی کلر ہے، با میں بہت ساری کلرز ہیں، تو اس وجہ سے اس کو با سے ملا لیں گے۔ اسی طرح سے احمر جو ہے سرخ، اس کو الف سے ملائیں گے یا با سے؟ تو ظاہر بات ہے کہ با سے ملائیں گے، اس لیے کہ سرخ کلر وہاں پر ہے۔ اسی طرح سے اخضر ہے، تو اخضر کو الف سے یا با سے ملائیں گے؟ تو ظاہر بات ہے کہ الف سے ملائیں گے، اس کو الف سے ملا لیں۔ پھر اس کے بعد بابن دروازہ ہے، تو دروازے کو کہاں سے ملا لیں گے؟ دروازے کو ملانا ہے دروازے سے ظاہر بات ہے الف میں ہے۔ اصفر، اس کو اصفر کلر سے ملا لینا ہے، تو اصفر با میں ہے۔ اسی طرح سے ابیض، ابیض کو با سے ملا لینا ہے۔ ابوابن، اس کو الف سے ملا لینا ہے۔ لونن، اس کو با سے ملا لینا ہے۔ لا ادری کو الف سے ملا لینا ہے۔ ازرق کو جو ہے با سے ملا لینا ہے، اور اسود کو با سے ملا لینا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سل ملائیں، الوان، الوان سے لکیر کھینچ کر الف کے ساتھ اس کو جوڑ دے۔ پھر اس کے بعد اصفر ہے، اصفر سے لکیر کھینچ کر جیم کے ساتھ اس کو جوڑ دے۔ اسی طرح سے احمر ہے، احمر سے لکیر کھینچ کر با کے ساتھ اس کو ملا لے، اور بابن ہے، بابن سے لکیر کھینچ کر تا کے ساتھ اس کو ملا لے۔ پھر ابوابن ہے، تو اس سے لکیر کھینچ کر سا کے ساتھ ملا لے۔ اخضر ہے، تو اخضر سے خا کے ساتھ ملا لے، اور ازرق ہے، اس کو ہا کے ساتھ ملا لے۔ استمع وضع علامت الصواب، سنیں اور ٹھیک کا نشان لگائے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو ہے پہلا والا وہ ہے لون، تو اس کے اوپر آپ نے ٹک کا نشان لگا لینا ہے۔ با، یہ ہے الوان، اس کے اوپر آپ نے ٹک کا نشان لگا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر نیچے ہے الف کی جگہ میں الوان، تو اس پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ نہیں، اس پہ ٹک کا نشان نہیں لگانا، اس لیے کہ وہاں پر باب ہونا چاہیے تھا، یہاں پر چونکہ باب نہیں ہے، الوان لکھا ہوا ہے، تو الوان نہیں مطلوب بلکہ یہاں پر باب لکھنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس کے مقابل میں ابواب ہے۔ اسی طرح سے الف با، یہ آپ کو لکھنے کی چیزیں ہیں، اس کو اگر لکھ سکتے ہیں تو بہت اچھا، ورنہ یہ جو اساتذہ پڑھاتے ہیں تو ان کے لیے باقاعدہ جو کلاسوں میں پڑھاتے ہیں ان کو صرف یہ دکھانے کے لیے کہ کون سا کلر ہے، تاکہ ان کو اچھی طرح سے اس کی پہچان ہو جائے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو نمبر جو دیے جاتے ہیں کہ الف پہ کیا تھا، با پہ کیا تھا، تا پہ کیا تھا، تو یہ ان کو یاد رکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے فائدے کی یہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ 4 نمبر بھی دیکھ لیں، استمع، سنیں، وضع الرقم صحیحہ، اور صحیح نمبر لگا لو۔ استمع، سنیں، وضع الرقم صحیحہ، اور صحیح نمبر ملا لو، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہے کہ یہ نمبر جو اوپر دیے گئے تھے، الف با تا، الف با جیم دال ہا، اس طرح سے، یا الف با تا سا، تو وہ اس کے نمبر آپ نے اس کو دینے۔ یہاں پر ہیں بابن دروازہ، اخضر، اخضر کا معنی ہے یعنی نیلا، ٹھیک ہے؟ عفن سبز، اور احمر کا معنی ہے سرخ، اور لون کا معنی ہے کلر، الوان بہت سارے کلرز، اصفر کا معنی ہے پیلا، ازرق کا معنی ہے نیلا، اور اسود کا معنی ہے کالا۔ ابواب بہت سارے دروازے، لا ادری یہ بھی اوپر آیا تھا کہ میں نہیں جانتا، اور ابیض سفید کو کہتے ہیں۔ ہاتی جملتن کما فی المثال، ایک جملہ لاؤ جس طرح کی مثال میں ہے۔ بابن اسفر، بابن اخضر، ٹھیک ہے؟ بابن اسفر، بابن اخضر، کہ دروازہ جو ہے وہ پیلا ہے، دروازہ سبز ہے۔ اب آپ نے کہنا ہے کہ بیت اسفر، قلم اخضر، حذاء اسفر، ٹھیک ہے؟ عفواً، بیت احمر، بیت احمر، بیت ازرق، قلم احمر، قلم اخضر، ازرق، عفواً، حذاء احمر، حذاء ازرق۔ اسی طرح سے پھر جو ہے بیت ابیض، بیت اسود، قلم ابیض، قلم اسود، حذاء ابیض، حذاء اسود، اس کو بھی ملا سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد دوسرا تدریب ہے تبادل سؤال والجواب مع زمیلک کما فی المثال،
سوال اور جواب دہراؤ اپنے دوست کے ساتھ جیسے کہ مثال میں ہے این الابیض سفید کہاں ہے، لا ادری میں نہیں جانتا۔ این الاسود کالا کہاں ہے تو دوسرا کہے گا لا ادری میں نہیں جانتا۔ این الاحمر سرخ کہاں ہے تو کہے گا لا ادری۔ این الازرق نیلا کہاں ہے میں نہیں جانتا، لا ادری۔ الاصفر این الاصفر تو وہ کہے گا لا ادری۔ این الولد بچہ کہاں ہے تو کہے گا لا ادری۔ این البیت گھر کہاں ہے تو کہے گا لا ادری۔ این المعلم استاد کہاں ہے تو جواب ہوگا کہ لا ادری۔ اس کے بعد تیسرا ہے تبادل السؤال والجواب مع زمیلک کما فی المثال، جیسے مثال میں ہے اس طرح سے آپ نے اپنے دوست کے ساتھ سوال اور جواب کو دہرانا ہے۔ ما ھذا ھذا بیت، ما ھذا ھذا باب، ما ھذا ھذا قلم، ما ھذا ھذا حذاء، ما ھذا ھذا جد، ما ھذا ھذا عم، ما ھذا ھذا خال، ما ھذا ھذا صدیق۔ ٹھیک ہے، ما ھذا کا مطلب یعنی یہ کون، یہ کیا ہے، ھذا باب یہ دروازہ ہے، ھذا بیتن یہ دروازہ یہ گھر ہے، اور ھذا بابن یہ دروازہ ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا قلم یہ قلم ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا حذاء یہ جوتا ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا جدن یہ دادا ہے یا نانا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے پھر کہیں گے کہ من ھذا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو یا دور سے کوئی چیز نظر آ رہی ہو کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ یہ کوئی شخص ہی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ انسان ہے یا غیر انسان ہے، تو اس وقت ما ھذا سے بھی سوال ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ما ھذا ھذا عم، ورنہ تو یوں کہے گا من ھذا یہ کون ہے تو جواب ہوگا ھذا عم یہ چچا ہے، اور ھذا خال خال ماموں ہے، اور صدیق دوست ہے۔ تبادل السؤال والجواب مع زمیلک کما فی المثال، سوال اور جواب کو دہراؤ اپنے دوست کے ساتھ جیسے کہ مثال میں ہے۔ ما ھذہ یہ کیا ہے، ھذہ اربعۃ ابواب و اربعۃ الوان، یہ 4 دروازے ہیں اور 4 کلر ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے اربعۃ کو بدلنا ہے۔ ما ھذہ خمسۃ ابواب و خمسۃ الوان، یہ 5 دروازے ہیں اور 5 کلرز ہیں۔ ما ھذہ ستۃ ابواب و ستۃ الوان، ما ھذہ سبعۃ ابواب و سبعۃ الوان، ما ھذہ ثلاثۃ ابواب و ثلاثۃ الوان، ما ھذہ عشرۃ ابواب و عشرۃ الوان، ما ھذہ تسعۃ ابواب و تسعۃ الوان۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد والا تدریب ہے تکلم عن الصورہ، تصویر سے متعلق آپ بات کرو۔ ٹھیک ہے، پہلے والے تصویر سے، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے، پھر چوتھے سے، پھر 5ویں سے۔ استمع ولاحظ، سنیں اور ملاحظہ کیجئے۔ کلمہ اور کلمہ، کفر کفر، درس درس، جمع جمع، رجع رجع۔ کلمہ بمعنی، کلمہ کا معنی ہوتا ہے زخمی ہونا۔ ٹھیک ہے، کلمہ زخمی ہونے کو بھی کہتے ہیں، اور تکلم سے بھی آ سکتا ہے۔ وہ کلمہ کا معنی ہی یہ بات کرنے کا، کہ بات کروائی اسے، یعنی اس کو بلوایا۔ اور کفرہ کا معنی اس نے کفر کیا، کفرہ اس نے دوسرے کو کافر بنایا۔ درسہ اس نے پڑھا، درسہ اس نے پڑھایا۔ جمع اس نے جمع کیا، اور جمع اس نے جمع کروایا۔ رجع وہ لوٹا، رجع اس نے یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، لوٹایا یا لٹوایا۔ ٹھیک ہے، ہاں لوٹایا۔ عرفہ اور عرفہ، عرفہ اس نے پہچانا، عرفہ اس نے دوسروں کو بھی پہچان کروائی۔ ضم، ضم کا معنی ہے کہ مل جاؤ، اور ضمہ یہ بھی آ سکتا ہے کن ہو جاؤ، اور کننا تم سب عورتیں ہو جاؤ، عورتوں کے لیے آئے گا۔ ان اور اننا یہ 2 حروف ہے، اور ان اور انا، تو اس کو لکھنے میں اور پڑھنے میں فرق ہے، بس وہی بتانا چاہتے ہیں آپ کو۔ ضع علامت الصواب بجانب الکلمہ التي تسمعها ثم انطق الکلمتین۔ قرأ، آپ نے اگر قرأ سنا ہے تو اس کے سامنے آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ بلغ آپ نے اس کے سامنے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ اسی طرح سے سل اور بل اور من اور سد اور قلم، یہ صرف بچوں کو شد بتانا چاہتا ہے کہ اس میں شد کو کس طرح پڑھیں گے اور شد کے بغیر کس طرح سے پڑھیں گے، یہاں پر یہ مطلوب ہے۔ چونکہ بچوں کی کتاب ہے یہ،
اس لیے استمع الی سورۃ الناس، سورۃ الناس کو سنو، کم شدۃ فیہا، اس میں کتنے شد آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قل اعوذ برب الناس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تو آپ بتائیں کتنی شدیں اس میں ہو گئی، یہ آپ بتا دیں۔ استمع و آیت سنیں اور دہرائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ٹھیک ہے، استمع وضع رقم صحیح یہاں پر سنو اور صحیح نمبر لگاؤ، استمع وضع رقم صحیح یہی پر پھر بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اقرأ یہاں سے انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر پڑھیں گے۔